فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور اس میں قیام تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ رمضان المبارک میں جو شخص روزہ رکھے اور ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے یعنی تراویح ادا کرے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس دن نکلا تھا جب اس دنیا میں آیا تھا۔ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس دن بالکل پاک صاف آیا تھا، تو ایسے ہی جو ہے وہ گناہوں سے نکل گیا۔ تو الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک میں جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں ملتی ہیں وہیں ہمیں تراویح کی نعمت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ بہت زبردست سنت ہے۔ اور اس کے کیا کہنے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو تراویح کیا ہے، یہ سنت ہے، تو اس سے ہم محبت کریں گے، اس پہ عمل کریں گے تو یہ سنت سے محبت ہے، اور سنت سے محبت کرنے والا جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، اور اس میں کم از کم ایک بار قرآن شریف ختم کرنا یہ سنت موقدہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے سنت ہے۔ تو تراویح کی 20 رکعتیں یہ سنت موقدہ ہیں، اور ایک مرتبہ قرآن سن لینا یہ سنت ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو قرآن سے کتنا شغف تھا، اور ہمارے بہت سارے بزرگان دین ماہ رمضان میں قرآن کا بہت اہتمام کیا کرتے، تلاوت قرآن بہت کثرت سے کیا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں 61 بار قرآن ختم کرتے، 61 بار پورے ماہ رمضان میں۔ ایک مرتبہ دن میں قرآن ختم کرتے، ایک مرتبہ رات میں، اور ایک مرتبہ تراویح میں قرآن سناتے، اور ایک قرآن آپ عید کے دن بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو عید کے دن کو قرآن کو ملا کے 62 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، چونکہ ہم ان کے مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، تو ہمیں ان سے عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور ان کے مقام کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے امام کتنے صاحب تقویٰ اور پرہیزگاری والے تھے۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے 30 اس طریقے سے 45 سال گزار دیے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 45 سال۔ اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق امام اعظم نے زندگی میں 55 حج کیے، 55 حج، اور جس مکان میں آپ نے وفات پائی اس مکان میں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا، 7000۔ زبان پہ تو بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھے تو پتہ چلے ایک قرآن ختم کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے تھے، بڑی ان کی شانیں تھی۔ ابھی ایسا نہیں کہ دن رات قرآن ہی پڑھتے تھے، اب ہم سوچیں کہ دن میں ایک قرآن اور رات میں ایک قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح میں ایک قرآن سنا رہے ہیں، تو پھر دن رات قرآن ہی پڑھتے ہوں گے۔ ان کا کاروبار بھی تھا، تاجر بھی تھے، کپڑے کے تاجر تھے، اور صبح سے پڑھانے بیٹھتے تھے۔ تو ایک صاحب جو ہے انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا کہ میں نے امام اعظم کی صحبت میں رہا تو میں نے دیکھا کہ آپ صبح سے فجر کے بعد سے پڑھانے بیٹھتے ہیں اور پڑھاتے رہتے، پھر جب رات ہو جاتی ہے تو چھٹی ہو جاتی ہے بچوں کی، طلباء کی، تو گھر چلے جاتے ہیں۔ اب جو ہے گھر سے کپڑے چینج کر کے آتے ہیں تو رات میں جو ہے قیام کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری رات قیام کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں گھر، اور پھر گھر سے آتے ہیں پھر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دن رات یہی مشاہدہ کرتا رہا، اب سونے کا ٹائم کب تھا یا کس وقت سوتے تھے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرتبہ اور مقام تھا۔ تو یہ آپ جو ہے پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اچھا، تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے تراویح، اور اگر سارے لوگ تراویح پڑھنا چھوڑ دیں تو یہ سب جو ہے گناہ گار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگ جماعت سے تراویح مسجد میں ادا کر لیتے ہیں تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن 20 رکعت تراویح
آپ کو چاہے آپ گھر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں 20 رکعت تراویح آپ کو پوری کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خود بھی تراویح ادا فرمائی اور اسے پسند بھی فرمایا۔ چنانچہ صاحب قرآن مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک آپ نے فرمایا کہ جو ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے کی وجہ سے اس کو ترک فرمایا کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ آپ تراویح پڑھتے لیکن پھر آپ نے ترک بھی فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت پہ تراویح فرض کر دی جائے تو امت جو ہے مشقت میں پڑ جائے کہ 20 رکعت تراویح۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ماہ رمضان مبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ پوچھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کہاں سے ہے تو آپ جو ہے یہ حوالہ دے سکتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام اعظم حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح تراویح باقاعدہ شروع ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک رات لوگ متفرق ہو کے جدا جدا ہو کے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے خیال فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں، کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے ہیں، کچھ اکیلے ہیں، کچھ تنہا پڑھ لیں، الگ الگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام پر جمع کر دوں۔ لہذا آپ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات تشریف لائے دیکھا کہ لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، تراویح جو ہے باجماعت ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو آپ خوش ہوئے اور خوش ہو کر آپ نے جو الفاظ ادا کیے وہ یہ تھے، نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 655 اور حدیث نمبر 201۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تو لوگ آج کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ تو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ بخاری شریف کے تو الفاظ ہیں۔ لوگ بخاری شریف کو زیادہ مانتے ہیں کہ بخاری میں کہاں آیا، بخاری میں بتاؤ، تو بخاری میں جو چیزیں آتی ہیں پھر ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بدعت بھی جو ہے اچھی ہوتی ہے۔ اب ہم تو یہی سنتے رہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، تو اگر ہر بدعت گمراہی ہو جائے تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، دینی کام بھی اور دنیاوی کام بھی۔ اب اگر ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں، میں مختصراً اس پہ بدعت کے بارے میں ذرا سی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں، پھر موضوع ہمارا یہی تراویح ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو ان سے ایک سوال ہے کہ اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو بدعت کی تعریف کیا ہے؟ پھر آپ تعریف پوچھیں تو وہ تعریف یہ کریں گے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ تو پھر اسی تعریف پر رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام نے قرآن مجید فرقان حمید اعراب والا نہیں پڑھا، کبھی بھی زبر زیر والا قرآن مجید صحابہ کرام نے نہیں پڑھا۔ اسی طرح پورا قرآن مجید جو جمع ہے کتابی شکل میں، اس طرح کا جو صورتوں کے نام ہیں اعراب لگے ہوئے ہیں، رموز و اوقاف ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں پہ سے دوبارہ شروع کرنا ہے، یہ ترتیب جو ہے صحابہ کرام کے دور کی نہیں ہے۔ یہ حجاج بن یوسف نے یہ ساری ترتیب کی ہے، اور حجاج بن یوسف نہ وہ صحابی تھا اور نہ کوئی جو ہے صحابہ کرام کے دور میں تھا، تو وہ ایک تابعی تھا، وہ ایک گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم و جابر گورنر گزرا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو اس نے یہ ایک کام یہ بھی اچھا کر دیا، جہاں اس کے ظلم اتنے ہیں کہ اگر پوری امت کے ظالموں کو جمع کیا جائے تو ایک پلڑے میں سب کو رکھ دیا جائے، حجاج بن یوسف کو ایک میں، تو وہی پلہ بھاری ہوگا جو حجاج بن یوسف کا ہوگا، اتنا ظالم تھا۔ تو یہ بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو ہم قرآن شریف کیسے پڑھتے؟ مسجدوں میں محراب ہے، محراب صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، مسجد نبی میں محراب نہیں تھی، بعد میں بنی ہے۔
عمر بن عبدالعزیز جو تابعی گزرے ہیں ان کے دور میں بنی ہے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ آپ جس پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں ایسا پتھر صحابہ کرام کے دور میں ثابت ہے؟ کچی زمین، مٹی کی زمین، یہ چھت جو ہے صحابہ کرام کے دور میں ثابت نہیں ہے۔ چھت جو ہے وہ کھجوروں کی چھال کی چھت ہوا کرتی تھی، چٹائی کی چھت ہوتی تھی۔ تو ایسے بہت سارے، اس پہ جو بہت تفسیری کلام ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو تراویح بھی جو ہے یہ بدعت ہے اور پوری دنیا میں رائج ہے، سارے مسلمان اس کو پڑھتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رائج کیا۔ اب انہوں نے کیا اپنی مرضی سے رائج کیا؟ انہوں نے اپنی مرضی سے رائج نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی ایک حدیث پاک کے ذریعے اس کو رائج کیا، اور وہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے کہ تم میں سے جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ نکالے گا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اس کو اپنا ثواب بھی ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا؟ قیامت تک جتنے تراویح پڑھتے رہیں گے سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ کتنی زبردست جو ہے یہ فضیلت ہے۔ تو کوئی بھی اچھا کام جو ہے وہ ہمیں ایسا ایجاد کر دینا چاہیے تو وہ جاری رہے، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے کوئی برا کام نکالا، اسلام کے خلاف کام نکالا، شریعت سے ٹکرانے والا، تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے ہی رہیں گے اس کو اپنا بھی گناہ ملے گا اور سب کا گناہ ملے گا، سب کے برابر جو ہے اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہ اس حدیث پاک کے تحت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا سہارا لیتے ہوئے تراویح کو رواج دیا۔ تراویح ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں پر سنت موقدہ ہے، در مختار، اس کا ترک جائز نہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد کے سارے لوگوں نے ترک کر دی تو سب کے لیے اسات یعنی برا ہے، اور اگر چند لوگوں نے باجماعت نماز پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے تو محروم ہو گیا لیکن گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اگر سارے لوگ ترک کریں گے تو پھر جو ہے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو تراویح جو ہے اس کے مسائل کچھ مزید اور بھی ہیں کہ رمضان المبارک شریف میں وطر سے جماعت پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے تو وطر بھی اب تنہا پڑھے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جماعت چھوٹ جاتی ہے اب کیا کریں، وطر جماعت سے پڑھیں الگ پڑھیں؟ تو اگر جماعت سے نماز پڑھی ہے تو وطر بھی جماعت سے پڑھ لیں، اور اگر جماعت ترک ہو گئی ہے تو بہتر یہ کہ تنہا ہی پڑھ لیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض اور وطر کی جماعت کرایا کرتے تھے۔ تو ایک امام اگر فرض پڑھائے اور وطر پڑھائے اور دوسرا امام تراویح پڑھائے تو یہ بالکل صحیح ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ فرض اور وطر پڑھاتے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ تو تراویح سے جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ تراویح کو لازمی پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تراویح، بعض لوگ جو ہے 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ 12 روزہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھ لی اب ہمارے اوپر سے تراویح ختم ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ جو قرآن سننا تھا اس کی سنت انہوں نے ادا کر لی، لیکن تراویح ان کے اوپر ہے اور وہ آخری رمضان تک ہے، جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے۔ 20 رکعت تراویح پوری پڑھیں گے۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر تراویح پڑھ لی تو نہ ہوگی، عشاء کے فرض سے پہلے تراویح نہیں ہوگی۔ وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی نے اگر وطر بھی پڑھ لی ہے تو وہ سوچے کہ اب میری تراویح رہ گئی تھی، میں نے جو ہے وطر پڑھ لی ہے، تو بعد میں بھی وہ تراویح کی اپنی رکعتیں پوری کر سکتا ہے۔ جیسا کہ بعض اوقات 29 کو رؤیت ہلال کی شہادت یعنی چاند نظر آنے کی گواہی ملی، تاخیر سے ملی، اس کے سبب ایسا ہو جاتا ہے کہ تراویح پڑھ لی جاتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ نوافل ہو جاتے ہیں اگر چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے بعد میں۔ مستحب یہ ہے کہ تراویح میں
تہائی رات تک تاخیر کریں، اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تب بھی کراہیت نہیں، لیکن عشاء کے فرض اتنے مؤخر لیٹ نہ کیے جائیں۔ تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں ہے، اسی رات تراویح کا ٹائم ہے عشاء کا ٹائم جو ہے، یعنی فجر سے پہلے پہلے اگر ختم ہو گئی تراویح اس وقت جو ہے وہ چھوٹ گئی تو پھر اب وہ اس کی قضا اگلے دن نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ تراویح کی 20 رکعتیں دو دو کر کے پڑھیں، 10 سلام کے ساتھ ہی ادا کریں، اور تراویح کی 20 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، تو ایسا عموماً ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر بھی دیتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرنا فرض ہے، ہر قاعدے میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، اور طاق رکعت یعنی پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت میں تعوذ و تسمیہ بھی پڑھے۔ یہ اس صورت میں جب کوئی شخص ایک ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہے تو وہ مکروہ عمل ہے، لیکن کوئی پڑھ لے گا تو اس طرح ہو جاتی ہے، لیکن ہے مکروہ۔ بہتر یہ کہ وہ 2 کر کے ہی اپنی نیت باندھے۔ جب 2 رکعت کر کے پڑھ رہا ہے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور ہر 20 رکعتوں کی ایک ساتھ نیت کر لی تب بھی جائز ہے۔ ابتداءً اگر 20 رکعتوں کی نیت بھی کی ہے تو جب بھی ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ جب بھی کھڑے ہوں ہر رکعت جب 2 رکعت کی نیت باندھیں تو 2 رکعت پڑھنا شروع کریں تو اس کی نیت کریں۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے، اتنا جو ہے زبان سے کہہ لیں یا دل میں یہ ارادہ کر لیں۔ اسی طرح رمضان شریف جو ہے ہم نے مسئلہ سنا تھا کہ ہر روزے کی نیت جو ہے الگ الگ ہے، پورے مہینے کی نیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تراویح کی نیت ایک ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کی نیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا یہ مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء اکرام کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ در مختار، تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے، اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ترک جماعت کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا ثواب ہے۔ عشاء کے فرض مسجد میں باجماعت ادا کر کے پھر گھر میں تراویح کا اہتمام کیا جائے تاکہ ختم میں نقصان نہ ہو۔ امام اس کی جو ہے ایک جو اس میں وضاحت جو فتاوی عالمگیری میں لکھی ہے کہ پہلے جو ہے فرض مسجد میں پڑھ لی جائیں، پھر گھر میں اگر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو تراویح کی جماعت ہو جائے گی، لیکن مسجد والا ثواب وہ پھر بہرحال گھر میں نہیں ملے گا۔ امام غلطی سے کوئی آیت یا سورت چھوڑ کر آگے پڑھ گیا تو مستحب یہ ہے کہ اسے پڑھ کر پھر آگے بڑھے۔ اگر الگ الگ مسجد میں تراویح پڑھ سکتا ہے، مگر جبکہ قرآن کریم میں نقصان نہ ہو، مثلا 3 مساجد ایسی ہیں ان میں ہر روز 100 پارہ پڑھا جاتا ہے، تو تینوں میں روزانہ باری باری جا کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو کنفرم پتہ ہونا چاہیے کہ آج میں نے یہاں پڑھا تھا تو وہاں کتنے پارے ہو چکے ہیں۔ اگر وہاں نکل چکے اگر 1-2 آیتیں بھی نکل گئی ہیں تو پھر اس کی سنت جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں پڑھ لیں، لیکن الگ الگ بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ایک ہی 100 پارہ، اب کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 100 پارہ انہوں نے نہیں پڑھا، تھوڑا رہ گیا یا زیادہ پڑھ دیا، کبھی 1.5 پارہ بھی ہو جاتا ہے، تو اگر 1.5 پڑھ لیا تو پھر ایسی جگہ پڑھ لیں جہاں پہ 1.5 نہیں ہوا ہے تو وہاں تو صحیح ہے، لیکن جہاں اس سے آگے چل رہا ہے تو پھر وہاں پر بہتر نہیں ہوگا کہ اس کا پورا قرآن سننا نہیں ہوگا۔ 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا ہے تو 4 پوری کرے، مگر یہ 2 شمار ہوں گی۔ ہاں 2 پر قاعدہ کیا تھا تو 4 ہو جائیں گی۔ بسا اوقات تراویح میں غلطی ہو جاتی ہے، دوسری پر بیٹھنا بھول گئے، تیسری پہ کھڑے ہو گئے، تو تیسری پہ اگر کھڑے ہو چکے ہیں، کسی نے لقمہ دیا یاد آ گیا تو واپس بیٹھ جائیں، اور پھر جو ہے آخر میں سجدہ سہو کریں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس صورت میں جب تک تیسری کا سجدہ نہیں کیا، اگر تیسری کا سجدہ کر چکے ہیں تو اب کسی نے بتایا تو پھر اس رکعت کے ساتھ ایک اور ملائیں، اور پھر ملا کے جو ہے 4 پوری کریں۔ اگر بیچ میں آپ نے قاعدہ کر لیا تھا 2 رکعت میں تو پھر 4 ہو جائیں گی، ورنہ پھر وہ 2 ہی شمار ہوں گی۔ اس میں اگر 4 میں جو قرآن پڑھا ہے تو اس کو دوبارہ سے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا۔
3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نہ ہوئیں، ان کے بدلے کی 2 رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ 3 رکعت پر سلام پھیرا، دوسری پہ نہیں بیٹھے تھے، قاعدہ آخرہ نہیں کیا تھا۔ اس میں ہر 2 رکعت پہ جو بیٹھنا ہے نا وہ قاعدہ آخرہ ہے، یعنی فرض جو ہوتا ہے، ایک قاعدہ اولا ہوتا ہے، قاعدہ آخرہ۔ جیسے 4 رکعت والے فرض پڑھ رہے ہیں عشاء کے، تو 2 پہ بیٹھیں گے تو وہ قاعدہ اولا ہے، وہ واجب ہے، اور جو 4 پہ بیٹھیں گے وہ قاعدہ آخرہ ہے، وہ فرض ہے۔ تو اگر جو ہے 3 رکعت پڑھی تھی اور دوسری پہ قاعدہ نہیں کیا تھا تو پھر اب وہ ساری کی ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ اسی طرح اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 رکعت ہوئیں یا 18 تو 2 رکعت تنہا تنہا پڑھ لیں۔ افضل یہ کہ تمام شفعوں میں قرأت برابر ہوں، اگر ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں۔ اسی طرح ہر شفعہ میں 2 رکعت پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی پہلی دوسری رکعت کی قرأت مساوی یعنی یکساں ہو، دوسری کی قرأت پہلی سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شفعہ یعنی 2 رکعت کے بعد ایک شفعہ ہو گیا، تو اب یہ بہت تھوڑا مشکل سا عمل ہے، حفاظ کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ بالکل برابر پڑھیں۔ وہ اپنی ترتیب سے جس طرح ان کو یاد ہوتا ہے اسی ترتیب سے پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو چینج کرتے ہیں تو پھر بھولنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ امام و مقتدی ہر 2 رکعت کی پہلی میں ثنا پڑھیں، امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اور اتحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھیں۔